آپ کسی چیز جاتی انسان کو جاتے ایک جان کو آپ اس طرح سے بات کرو بکواس کرو اس کے لیے اور آپ کی جو اولاد ابھی دنیا میں آئی نہیں جس کا وجود نہیں دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو وجود تو آپ کو کتنا برا لگ رہا ہے کہ مجھے اولاد کا تانا مارا ہے مجھے ایسے بول دیا مجھے ویسے بول دیا تو آپ جو دوسروں کی اولاد کو تماشا بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ مر جائے یا کوئی بیماری لگ جائے اس کو ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے میں کہتی ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب آمین. یہ اس عورت کا گھٹیا پن یہ ہے اس کی زبان اور یہی ہے اس کی اصلیت. جو کسی بھی ولاگر کسی بھی انفلوئنسر کی یہ زبان ہم نے آج تک نہیں دیکھی. یہ ایک چھوٹی سی عمر میں گھر بنانے والی, ایک چھوٹی سی عمر میں بابا کا نام روشن کرنے والی, اپنی ماں کو جوتیاں پڑھوانے والی یہ پہلی انفلوئنسر ہے یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر. یہی ہے اس کی اصلیت. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی عمر میں بنانے والی گھر اور بہت ہی پاپا کی رانی, بابا کی رانی, پاپا کا نام ڈبونے والی, ماں کو ریئیکشن پہ لانے والی, ماں اچھی خاصی کوکنگ کرتی تھی, پہلی ولاگر تھی بوڑھی ایج میں, بڑھاپے میں, جو یہاں پر آئی تھی جنہوں نے ولاگنگ میں کوکنگ میں اور اپنا نام بنایا تھا, پر بیٹی نے ان کا نام ڈبو دیا. او ہو, بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کر کے. کچھ ایسی گندی اولاد بھی ہوتی ہے جو والدین کو اس بڑھاپے میں اس عمر میں لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کراتی ہے. ماں مجبور ہو جاتی ہے ریئیکشن دینے کی وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے کہ اس کی زبان کے اوپر وہ بیچاری اتنا قابو بھی کرے نا, وہ قابو نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہر ہے بیٹی نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے. پہلے رشتہ ہو گیا, ٹوٹ گیا, منگنی ہوئی ٹوٹ گئی, پھر رشتہ ہوا, پھر وہ ٹوٹ گیا, پھر اب جو ہے بیٹی اوبیسلی کہیں نہ کہیں لے آتی ہے ہسبینڈ کو, کہتی ہے آ جا میں تجھے پیسے دے دوں گی, تھوڑے سے پیسوں کی لالچ دے کے. اس کو بھی کہیں آ جاتا ہوگا اتنے کماتی ہے, چلو جا کے تھوڑا بہت اس کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کر کے وہ سمجھتی ہوگی کہ بھئی یار ہم چلو اگر یہ لوگ ہمارے لیے یہ سب بولیں گے, اور یہ اس کمنٹس میں یہ بول رہی ہے کہ یہ ریئیکشن والوں کو پیسے دیتی ہے. کون سے ریئیکشن والے, کن ریئیکشن والوں کی تم بات کرتی ہو, کس کو پیسے دیے ہیں اس نے؟ تم مائی ریئیکشن والی کہاں بیٹھی ہوئی ہے, میں کہاں بیٹھی ہوں؟ ہم پاؤنڈز اور ڈالر میں چیزیں کرنے والے, ہماری ان چیزوں سے پوری پڑتی ہے. تم لوگ اپنا گھٹیا پن جو تم لوگوں نے خریدی گھنڈی, جس کا جو یہاں پہ واقعی پیسوں کے پیچھے یہ سب کر رہی تھی, اس کے ساتھ تم لوگ ہمارا کمپیریزن کرتے ہو. ہاں, اور اس کی لائف میں آج تم بیٹھ کر کیا کری تھی. یہ وہ عورت ہے جس کو اپنے ماضی سے نکل نہیں پا رہی. آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان حالاتوں سے گزرے ہیں. بھئی بہت سارا کچھ ہوتا ہے, لوگ اپنے ماضی کو لے کر بیٹھے رہے, اپنے ماضی, ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہو ایک آدمی کے ساتھ, ایک بچے کے ساتھ, اس کی ایک اتنی اچھی لائف چل رہی ہو جو یہ دکھاتی ہے بقول اس کے چینل پر, اور یہ بیٹھی ماضی کے میں اپنے ایکس کو, اپنی ایکس نان کو بیٹھی وہاں چھتر مارتی رہتی ہے, کبھی کمنٹس میں کبھی کچھ. اور اس کی یہ زبان دیکھیں کمنٹ میں. اب جو تم کہہ رہی تھی, جو تم بدوائیں دیتی ہو دوسروں کو, کیا یہ تمہارے آگے نہیں آئیں گی؟ تم کیسے اس کا جو بچہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں, تم اس کے لیے یہ زبان یوز کر رہی ہو, تم اس کو کہہ رہی ہو کہ ریئیکشن والی کو پیسے دیتی ہے اور یہ سب کچھ کرتی ہے بچے کے لیے, سو کر لے جیسی یہ ہے ویسا. تمہیں خوف خدا نہیں آتا؟ تم ایسی گندی عورت ہو کہ جو بچہ, تم بچوں کو, تمہارے بچے کو کوئی یہاں پہ ریئیکشن والا کنٹینٹ میں لایا ہے؟ کسی ریئیکشن والے نے تمہارے بچے کے لیے بات کی ہے؟ کسی جو بات ہوتی تم پہ ہوتی. تم ایک بچہ جو دنیا میں آیا ہی نہیں, اس طرح کی نسل کی تم عورت ہو, تم اس بچے کو, ایک روح کو جو دنیا میں نہیں آیا, تم اس کو لے کے آ رہی ہو. اور تم اس چیز پہ یہ بات کرتی ہو کہ جب تمہارا ٹائم تھا, جب میرا ٹائم تھا. شیم یار, یہ لوگ ورڈز کیسے بولتے ہیں, مطلب ان کی عجیب سی زبان ہے, مطلب بہت ہی عجیب سی ہے لینگویج اس کی نا. تو تم یہ کہتی ہو کہ تمہارے ٹائم پہ عورتوں نے یہ سب کیا تھا. وہی عورتیں تھیں جو یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں تمہاری کفانی کے ساتھ, یہ جو کفانی کے ساتھ بیٹھی تھی نا لائف کے نیچے, جو چیزیں تم اب جن کے اوپر تم کہہ رہی تھی آئیں بات کر لیں گی, میں کروں گی بات, یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے ابھی جا کر, جنہوں نے آپ کو گندا کیا تھا, جنہوں نے آپ کی پریگنینسی خراب کی تھی. یہ وہی عورتیں ہیں. ریئلائز کریں, جو دشمن جن لوگوں کو تم بھول نہیں رہی, جو تم اپنے سسرال کو نہیں بھول رہی, تو جنہوں نے تمہارے اوپر گند کیا تھا, یہ وہی عورتیں ہیں. جب آپ کسی کو, تم جو پرانی وائسز لگا کر آپ لوگ یہ پروو کریں کہ یہ پرانی وائسز دیکھیں, یہ ہم پہ ریئیکشن بناتی تھی, بیسیکلی تم لوگ کنٹینٹ بنا رہے ہو. بیسیکلی تم لوگوں کے چینل, لوگوں کو تم لوگ کی اصلیت پتہ چل گئی ہے. اب تم لوگ بنا رہے ہو سویٹی کے نام سے کنٹینٹ. اب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, ہم اس پہ بولیں گے, گندا کریں گے, اس کے بچے کو یہ سب چیزیں لائیں گے, پرانی چیزیں کھینچیں گے, ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کری. سب سے پہلے تو تمہاری ماں آ گئی بدوائیں دینے, اتنی بدوائیں دیں تمہاری ماں نے, اتنی بدوائیں دیں, پھر بدوائیں دیں کہ یہ سارا کچھ کر لیا ماں نے تمہاری نے, سب کچھ سٹارٹ کیا, نظر نہیں آیا, اندھی تھی, کانی تھی. اب انہی عورتوں کو لا کر تم یہ سب کچھ کرا رہی ہو. اب انہی عورتوں کو جنہوں نے تم پہ ریئیکشن دیا تھا, تمہاری پریگنینسی کو, جو جن کو تم نے کورٹ میں لے کر گئی تھی, پھر جن کو تم نے چانٹے پڑوائے تھے یا جو بھی معافیاں منگوائی تھی, انہی عورت کو تم معاف کری ہو. لیکن جو وہ سسرال جس کو تم چھوڑ چکی ہو, جو تم پہ تھوکتا بھی نہیں ہے, تھوکتی وہ, تم کہہ رہی ہو میں نہیں تھوکتی, تھوکتے وہ نہیں تم پہ. مطلب ہم نے نہیں کتنے ٹائم سے دیکھا کہ وہ لوگ ان کے اوپر کچھ بول رہے ہیں. اب وہ ایک اپنی پہلے یہ جو گفانی ایک عورت جو کہتی ہیں میں چاہوں تو میں اس کو معاف کر دوں گی. بھئی تم کون ہو؟ ہاں,
تم کون ہو؟ تمہاری جو تمہارے ساتھ ہوا ہے تم یہاں آ کے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ تمہارا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے وہ تم کیوں نہیں بتاتی؟ تم اتنی اچھی، تم سے کون معافی مانگوا رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے تم اس کو معاف کرو؟ تم ریئیکشن والوں کو کہتی ہو کہ پھر آئے نہ بولے، اس پہ کیوں بولے؟ یہ ہے کون ہے یہ جو ڈمبر ناز ہے؟ یہ تو اتنی گندی زبان والی، یہ تو اپنے ویورز کو نہیں بخشتی. یہ تو اس کا جو حجاب آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے. پہلے آئی تھی تو پھر وہ ہم نے ایک بھی دن اس کی وہ لگا کر پکچر یا کوئی بھی چیز لگا کر اس کے اوپر بات کی ہے جو اس کی پکچر نکلی تھی. انہی لوگوں نے جنہوں نے اس کو گندا کیا، اب یہ طوفانی کے تھرو تم لوگ لے کے بیٹھ کر آ گئی ہو تاکہ تم لوگ سویٹی کے اگینسٹ کھڑا کر دو. تو کرو، کوئی نہیں. جب پھر وہ بھی انفلوئنسر ہے اس کے بھی کاؤنٹر کرنے آئیں گے، اس کو تم لوگ کہتے ہو کیونکہ تم لوگ خود اب کھاؤ مال ہو نا. کھاؤ مال تو پھر ظاہر دوسروں کو کھاؤ مال ہی سمجھے گا. میرے تو تم لوگوں کو میری تو میک اپ کی کوئی ایک پرائز بھی نہیں کوئی پوری کر سکتا. اور میری ریئیکشن والی جس طرح سے ہے وہ سب چیزیں ڈالتی ہے اس کو بھی نہیں کر سکتا. علیز مدر بھی اپنا بہت اچھا سسٹم لے کر چل رہی ہے، اس کی بھی یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے انفلوئنسر جو تم لوگ کہہ رہے ہو پیسے دیتے. یہی جو آئی فون کی ڈیمانڈ کرنے والی عورت ہے نا، یہی ایسی عورتیں ہیں جن کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے پیسے. ان چیزوں کو تم لوگ آپ لوگ یہ کمنٹ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اس کے ایک بچہ جو روح دنیا میں آئی نہیں ہے، یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو عورتیں ساتھ لے کر بیٹھی، اس طرح سے اس کے بچے کو انہوں نے یہ بدوائیں دی تھیں. یہ کیوں نہیں اس کو منع کرتی کہ بچہ اگر پھر تم ایک اس روح کو زندگی میں لاؤ گی، اس ساری بکواس میں لاؤ گی، تو پھر تمہارے بچے کو کیسے کنٹینٹ بنایا جائے گا؟ پھر وہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم اس گند لیول تک آنا ہی نہیں چاہتے. تمہارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ تم گند نکالو، تم اس گند کو پروموٹ کرو اور تم سارا کچھ اس کے نام سے تم اپنے چینل، کیونکہ اب تمہارے پاس تو کوئی آپشن بچا نہیں. بندہ تمہارا چھوڑ چکا ہے تمہیں. وہ کبھی آتا ہے بیچارہ، کبھی نہیں آتا. وہ عزت کا مارا وہ تمہارے پیچھے آ جاتا ہوگا، یا جب اس کو کوئی کچھ چاہیے ہوتا ہوگا تو تمہارے پاس آ جاتا ہوگا. تو تم نے پیسے بھی تو بنانے ہیں نا یہاں پہ آ کے. تمہاری ماں جو بکرے سے معافیاں مانگ رہی تھی، اور تم ایک روح جو دنیا میں آئی نہیں، وہ روح جو دنیا سے جا رہی تھی، جو اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بولا ہے، اور تم لوگ انسانوں کے دل توڑ کے انسانوں کو، اس روح کو جو دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کو نعوذ باللہ یہ اتنی گندی زبان یوز کر وہ بکرے سے تمہاری ماں معافی مانگ رہی ہے. تمہاری ماں تمہارے کھاتے میں ایک سوٹا مارے، تمہارے سر پہ مار کر تمہیں بتائے کہ یہ تم کیا گندگی وائی ٹی پہ پھیلا رہی ہو، اور پھر انہی لوگوں کی لائیووں میں جا کر تم بیٹھ کر تم کہہ رہی ہو نا وہ سویٹی آئی تھی، وہ طلحہ بھائی کی لائیو میں آئی تھی، سونو سسٹر سے ریلیٹڈ آئی تھی، اور ہم لوگوں کے ساتھ آج تک وہ آتی ہے کمنٹس میں. اب آتی ہے تو وہ آئے، ہاں وہ آئے گی ظاہر ہے. کیوں نہ آئے؟ وہ کیوں ڈر کے اتنے ٹائم سے وہ چپ کر بیٹھی ہوئی تھی؟ یہ طوفانی تو 3 سال سے اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہے، وہ کہاں آئی ہے؟ اب اگر کچھ ٹائم سے وہ نکل کر اگر وہ آ رہی ہے، کوئی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیوں؟ اگر وہ تم لوگوں کو اس چیز کی کیا تکلیف ہے؟ اور اس پہ تم لوگ کہتے ہو کہ پیسے دیے ہوئے ہیں. پیسے تم لوگوں نے، جو کیونکہ جیسے گندے تم لوگ خود ہو نا، ویسے ہی تم لوگوں کو گندا نظر آتا ہے. اور اس کے بچے کو، آنے والی اس روح کو دنیا میں تم لوگ اس طرح سے پریشان، اس طرح سے اس کے اوپر یہ سب کچھ اچھال رہے ہو. کچھ تو شرم حیا کرو. اور تم اس بات کا، یہ کمنٹ اس بات کا پروو ہے کہ یہ جو محسن کے نام سے جو چینل بنے ہوئے تھے جس کے اوپر اس کے بیٹے کو بدوائیں دی گئی تھیں، یہ سیم وہی وے، یہ اس کے اپنے ہی نام سے، اس کی اپنی ہی آئیڈینٹی، کیونکہ اس کو یہی تھا کہ میرا جو پہلے بھی یہ پاس میں بھی یہ کہتی تھی کہ میرے چینل کے اوپر ٹنک ہیں، ٹنک. تمہیں ٹنک والا چینل جو ہے نا، تمہارے ٹنک والے آئی ڈی سے ہی تمہارا جو کمنٹ آیا نا، اسی کمنٹ نے تمہاری زبان بتا دی ہے کہ جو کمیونٹی تم جو فیک چینل بنائے ہوئے تھے وہ تم نے ہی بنائے ہوئے تھے. اب آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں. اس عورت کو اگر آپ لوگ کمنٹس میں جا کر، ویسے تو یہ اپنے کمنٹس والوں کو بھی بے حد ذلیل کرتی ہے، لیکن آپ اس چیز کو خود، ہم لوگ کیوں جمپ کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں ضرورت کہ ہمیں پیسے لے کر ان سب ویڈیو بنائے. ہمارا فیملی سسٹم الحمدللہ بہت اچھا ہے، ہم لوگ خود بہت اچھی فیملی سے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. لیکن یہ چیزیں اس لیے یہ سامنے رکھی جاتی ہیں کہ یہ عورت اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے، کہ وہ کیا ایک پاس کو لا کے کس طرح سے یہ ذلیل کری جا رہی ہے لوگوں کو، کس طرح سے ایک عورت کو جو ابھی اتنے سالوں بعد، وہ طوفانی نے پہلے بولا کہ تم اپنی پریگننسی ریویل کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، پھر اس نے وہ کی تو اب کہہ رہی ہے تم اس کو کنٹینٹ بنا رہی ہو. پھر اس کی ماں آگے، بھائی وہ جو اس کا چینل ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں شارٹ آؤٹ تو تم لے رہی ہو. 1.6 کے کتنے کے تمہارے لائک ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ تو اس کے لائکس ہوتے ہیں. تم مریض عورت ہو، تم اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے تم اب سکون میں نہیں ہو. جو عورت ماضی سے نکلتی نہیں ہے وہ یہی کرتی ہے. تم جب ان دونوں بہن بھائیوں کو خوش دیکھتی ہو، سکون میں دیکھتی ہو، تم میں صرف فرسٹریشن ہوتی ہے، اور تم یہاں وائی ٹی پہ سارا دن، اس کا گیٹ اپ تو دیکھے اس کے ولاگ میں کیسا فضول گھٹیا اس کا گیٹ اپ ہوتا ہے. یقین کریں، میں سوری ٹو سے کہ ایسے تو ہمارے گھروں کی، مطلب کتنی اس کی عجیب سائڈ سے وہ بینگ، ایک جو ہیئر کٹ سٹائل بنایا ہوتا ہے پرانا، مطلب یہ اتنا اولڈ سٹائل ہے جو اس نے بنا کے آدھا سر نکالا ہوتا ہے دوپٹے سے، اور اتنی یہ موٹی سانڈ سی ویڈیو میں آتی ہے. یہ حجابی عورت کا حال ہے، یہ حجابی عورت. اور سلولی اس نے یہ بھی اتار دینا ہے.
تو تم سوچ سمجھ کے سب کرو، پھر تمہارے بچے کو جب کنٹینٹ بنایا جائے گا نا تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی. سمجھ آئیے؟ یہ بچہ کو نہ لاؤ بیچ میں. بات بڑوں پہ ہو رہی ہے، بڑوں پہ رکھو. پہلے تم نے ایک اس کو عورت کو لایا ہوا تھا بیچ میں، اور اب تم لا کر بچے ایک معصوم جو روح دنیا میں آئی بھی نہیں ہے اس کو تم لا رہی ہو. تو پھر تم سوچو کہ اللہ تمہارے ساتھ کرے گا کیا. اور انہی عورتوں کو جاؤ نا، تم ان سے پوچھو کیوں انہوں نے تم پہ ویڈیوز بنائی. ظاہر ہے جب وہ تمہاری بہن نے ان کو اسٹرائک دی تھی، تمہاری یہ گڑیا نے اس کو اسٹرائک دی تھی، تو وہ آئی تھی اسٹرائک سے ریلیٹڈ، اسی سے ریلیٹڈ. ان کو پتہ تھا کہ یہ جو فیملی ہے یہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ جب آئی تھی تو اس نے یہ سب چیزیں. ظاہر ہے جب آپ کسی مخالف پارٹی کے ساتھ پاس جاتے ہو تو کیا وہ اچھا بولتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے وہ یہی بولے گا جو سویٹی کا ہسبینڈ بول رہا ہے، وہ یہی بولے گا. ظاہر ہے جو کوئی بھی مخالف بولے گا وہ وہی بول رہا ہے. اور پرانی وائسز لا کر یہ عورت، یہ فیملی کنٹینٹ بنا رہی ہے. اس نے بیٹی نے بھی گھر لیا، اس کی ماں نے بھی گھر لیا، اور یہ اب جو پڑیا ہے ظاہر ہے اس نے بھی جانا ہے نئے گھر میں. تو یہ سب سویٹی کے نام سے اور یہ سب پرانی چیزیں لا کر یہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں. یہ صرف لوگوں کے سامنے ایک اپنا گندا چہرہ دکھا رہے ہیں جو اس کا بہت بری طرح آ گیا. اور آپ اس کمنٹ کو دیکھیں کس طرح سے ایک بچہ جو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس نے محسن کے نام سے بھی چینل بنا کر اس پہ بھی جو گندگی اتنی دکھائی تھی یہ اسی عورت نے دکھائی تھی. یہ اس بات کا پروو ہے. کچھ شرم حیا کرو. تو پھر اگر تم یہ سب کرو گی تو بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. جیسے تمہارا بچہ ہے اسی طرح سے ہم بھی اس بچے کو لے رہے ہیں جو دنیا میں نہیں آیا. تو پھر اگر تم بچوں کو کنٹینٹ بناؤ گی، اگر علیز مدر بچوں کو کنٹینٹ بناتی ہے، کنٹینٹ تم لوگ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو لگتا ہے وہ تم لوگوں پہ بولتی ہے نا، وہ تو بچوں پہ نہیں بولتی، تو پھر یہاں پہ تمہارے بچوں کو کس طرح سے کنٹینٹ بنایا جائے گا. اگر تم نے یہ سب نہیں چھوڑا تو پھر تمہارے بچے کو کیسے کنٹینٹ کا حصہ بنایا جائے گا. پھر تم اس چیز کا انتظار کرو. ٹھیک ہے، جلدی آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.